میرا نام فہیم اتاری ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو خواتین امید سے ہوں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیے۔ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، دیکھیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور رب تعالیٰ انہیں ظاہر فرماتا ہے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے، اپنے بندوں کو خوف دلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اسی کے اختیار میں یہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ دن رات کی تبدیلیاں ہیں۔ جب چاہے تو رب تعالیٰ یہ چاند جو اتنا چمک رہا ہے یا سورج اتنا آب و تاب سے ہے، روشنی کے ساتھ ہے، رب جب چاہتا ہے تو ان کی اس روشنی کو بھی ڈھانپ لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کرنے کا مقصد یہ لوگوں کو ڈرانا کہ تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں، تاکہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، تسبیح تحلیل کی طرف آئیں۔ اسی لیے تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نمازوں کا باقاعدہ ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، اس میں نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کی باقاعدہ نماز کا ذکر وہ روایات کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اس طرح جیسے سورج گرہن لگتا ہے تو جتنی دیر تک وہ سورج گرہن ہو، کوشش رہے کہ اتنی دیر انسان نماز کے اندر وہ مشغول رہے۔ 2 رکعت پڑھتا ہے یا اس سے زیادہ رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور توبہ اور استغفار کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ اس کو سورج گرہن کو یا چاند گرہن کو یہ بنا لینا کہ یہ صرف اور صرف گھر میں جو امید سے خواتین ہوں ان کے لیے کہہ دینا کہ یہ ان کے لیے بس نکلا ہے اور ان کے لیے خطرہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہمارے بس معاشرے کی ایک کم علمی کہیں یا جہالت اسے کہہ لیں کہ سارا کچھ وہ ان خواتین کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور بس اوقات چاند گرہن ہوتا ہے تو پوری رات ان عورتوں کو جگا کے رکھا جاتا ہے، گھر کے اندر ٹہلتی رہیں، گھر کے اندر وہ چلتی پھرتی رہیں، سونا نہیں ہے ان کو، معاذ اللہ بچوں کو پیٹ میں جو بچے ہیں اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہ بالکل جو ہے وہ بہت ایسی توہمات ہیں، شریعت میں ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بے اصل یہ من گھڑت ہے۔ جس طرح عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اس دوران نماز پڑھیں، تسبیح تحلیل وغیرہ یہ کام کریں، اس طرح گھروں پہ موجود خواتین ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو کہ اللہ سے توبہ کریں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دیں، یہ نیکی والے کام یہ سب کو کرنے چاہیے۔ اس کو سارا کا سارا عورتوں پر یہ سلسلہ ڈال دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگا، تو انہی دنوں میں اتفاق سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے ایسا کہا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی اور اس کا رد فرمایا کہ یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی وہ اس سے بتانا مقصود نہیں ہوتا، اور آپ نے اس کی نماز کی تعلیم فرمائی کہ جب دیکھو تو تم اس کے جو ہے نماز پڑھو۔ تو لہذا ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ اگر ہمیں نظر آئے جب بھی ہو تو نماز کی طرف آنا چاہیے، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز، فرائض نماز وہ بھی اپنی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر سورج گرہن اور چاند گرہن کی بھی نماز کو ادا کیا جائے۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔